عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کے فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ من اربع، تو اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کے بارے میں پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کے بارے میں پناہ مانگے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے بھی پناہ مانگے، ومن شر المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگے، رواہ مسلم۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم هذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ صورتیں ایسے سکھاتے جیسے کہ قرآن، یہ دعائیں ایسے سکھاتے جس طرح کے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے آج، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ صحابہ کو ضرورت تھی تو ہمیں نہیں ہے کیا؟ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے، ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، ہم بھی یہ دعائیں مانگیں۔ زندگی اور موت کی آزمائشوں سے دعا مانگنے کی، پناہ مانگنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہم بھی یہ دعا پڑھا کریں اور